میری بہن کے ساتھ دھوکہ کیا، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ سید تیمور ہاشمی کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ میری بہن کو غیر لڑکوں کے حوالے کرے گی، جان نہ لے لوں میں اس کی۔ سید تیمور نے غصے سے واز دیوار پر مارا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سائیں؟ پاس کھڑے خدا بخش نے جیسے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ لڑکی چاہے خدا بخش، صرف لڑکی، بدلہ ہم خود لیں گے۔ تیمور کے لہجے میں عجیب سی ہنکار تھی۔ کل صبح لڑکی حاضر ہو جائے گی سائیں، آپ پلیز بیٹھ جائیں، چھوٹی بی بی اب خطرے سے باہر ہے۔ خدا بخش نے نرمی سے کہا۔ خدا بخش کو اپنے مالک سے بہت محبت تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اگر کبھی زندگی میں اسے تیمور کے لیے جان بھی دینی پڑی تو وہ دے دیتا۔ تیمور اور خدا بخش کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ بے شک وہ مالک اور ملازم تھے، لیکن تیمور نے خدا بخش کو کبھی ملازم نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اپنے برابر بٹھایا تھا۔ دونوں کی دوستی لازوال تھی، لیکن خدا بخش خود بعض جگہوں پر مالک ملازم کا خیال رکھتا تھا۔ میری گڑیا کس خطرے میں تھی یہ تم اچھی طرح جانتے ہو بخش، میں کیسے سکون سے بیٹھ جاؤں؟ کوئی کیسے اتنا گھٹیا مذاق کر سکتا ہے؟ تیمور نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عنایہ اس کی لاڈلی چھوٹی بہن جسے ماں باپ کے بعد اس نے بیٹی کی طرح پالا تھا، وہ اندر 5 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ عنایہ استما کی مریض تھی اور پینک اٹیک کی وجہ سے اسے شدید استما اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے اس کی زندگی خطرے سے بتایا تھا، اور تینوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا تھا تو 5 گھنٹے میں عنایہ کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ نام، حسب، نسب، عطا بتا سب مجھے چاہیے۔ ٹیچرز کے مطابق یہ اس کی روم میٹ کا کیا دھرا ہے؟ لڑکی فارم ہاؤس پر پہنچا دو، باقی حساب کتاب میں خود بے باک کروں گا۔ تیمور نے سہل لہجے میں کہا اور اٹھ کر عنایہ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ میڈم، میں عنایہ کے ساتھ روم میں شیئر کر لیتی ہوں، جب وہ ٹھیک ہو کر آ جائیں گی تو میرے ساتھ روم شیئر کر لیں گی۔ یہ مدھم سی آواز روشنی کی تھی، جو عنایہ کی ہاسٹل میٹ تھی اور دونوں کی اچھی دوستی تھی، لیکن روم الگ الگ تھے۔ عنایہ کے ساتھ 2 دن پہلے حادثہ ہوا تھا۔ کالج میں کسی نے اسے لڑکوں کے ساتھ لائبریری میں بند کر دیا تھا، اور لڑکے بھی کالج کے بدنام ترین لڑکے تھے، لیکن اس کے استما اور پینک اٹیک نے اسے ان کے کسی بھی پرینک سے پہلے ہی بے ہوش کر دیا تھا۔ روشنی اور عنایہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی تھی اور کلاس فیلوز ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوستی بھی۔ بس ہاسٹل میں عنایہ کی روم میٹ کی وجہ سے وہ ایک روم شیئرز نہیں کر رہی تھی، اور اس دن کے حادثے کے بعد عنایہ کی روم میٹ عائشہ نہ جانے کیوں ہاسٹل ہی چھوڑ گئی تھی، اس لیے عنایہ نے اس روم میں جانے کی بات کی اور وارڈن کا اپروول لے کر عنایہ کے روم میں شفٹ ہو گئی۔ روشنی کالج جانے کے لیے تیار ہوئی اور اپنے لمبے بالوں کا رف سے جوڑا بنا کر سر پر دوپٹہ ٹکایا۔ اسے اپنے لمبے بال سخت مشکل لگتے تھے، نہ بنائے جاتے تھے نہ سلجھائے جاتے تھے۔ گھر میں یہ کام اماں کا ہوتا تھا، اور اماں کی ضد پر ہی روشنی نے ان بالوں کو رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بال کٹوانے ہی نہ دیتی تھی۔ ہاسٹل میں بھی اماں کے حکم پر ایک میڈ آتی تھی جو رات میں اس کے بالوں کو برش کر جاتی تھی۔ روشنی کا تعلق ایک امیر فیملی سے تھا، اور اسلام آباد کے مشہور ہاسٹل میں وہ اپنی مرضی سے رہ رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی آبائی گاؤں میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع نہیں مل رہے تھے۔ روشنی نے ایک نظر خود پر ڈالی اور دوپٹہ درست کرتی شال کندھوں پر پھیلائے ہاسٹل سے نکلی۔ اس کی یونی سے ہاسٹل کا فاصلہ 5 منٹ کی دوری پر تھا، اس لیے وہ پیدل ہی فاصلہ طے کرتی تھی۔ ابھی وہ ہاسٹل کے لیے گلی میں مڑی ہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی نے لمحوں میں اسے گاڑی میں کھینچا اور اس کی نازک اور ناک پر رومال رکھ کر اسے بے بس کر دیا۔ گاڑی میں موجود خدا بخش نے تیمور کو میسج کیا، کام ہو گیا ہے، اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ روشنی کو جب ہوش آیا تو خود کو نیم اندھیرے کمرے میں پایا، بس کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر کچھ روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بھاری سر کو تھامتی بے بسی سے اٹھ بیٹھی۔ شال تو کہیں سڑک پر ہی گر گئی تھی، ایک دوپٹہ تھا جو کندھوں پر ایک طرف جھول رہا تھا، کچھ آوار لٹیں تھیں جو چہرے پر سرک کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ اس نے اپنے بھاری سر کو تھاما اور کمرے پہ نگاہ دوڑائی، اور بس جیسے سب کچھ ہی تو آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ کڈنیپ ہو گئی تھی۔ روشنی جلدی سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا، کنویں کے دروازے کو کھولنا چاہا جو باہر سے بند تھا۔ کھڑکیاں صرف تاحت نظر باغ دیکھ آ رہی تھی۔ وہ کہاں تھی نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت اس کی جان پر بن رہی تھی۔ وہ کیا کرے گی؟ اس کے ماں باپ، کسی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ انہی سوچوں کے درمیان روشنی نے کمرے کے دروازے کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا، لیکن باہر سے کسی پتے کے سرکنے کی آواز بھی نہ بلند ہوئی۔ دوپہر سے شام ہو گئی اور روشنی کمرے کا دروازہ بجا بجا کر تھک گئی، لیکن نہ کسی نے آنا تھا اور نہ ہی کوئی آیا۔ رو رو کر برا حال تھا، وہ کیا کرے گی؟ مغرب کی اذانوں کی آواز آئی تو اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، یعنی صبح سے شام ہو گئی تھی۔ وہ دروازے سے سر ٹکا کر بری طرح سسک اٹھی۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے جب دروازے کے باہر قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ روشنی بے بسی سے ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اپنی دفاع کے لیے کچھ ڈھونڈنے کے لیے لیکن بے بس رہی، اور اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 نامعلوم افراد کمرے میں آئے۔ ایک سر جھکا کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرا شان اکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ روشنی کی روح تک کام گئی۔ پہچانا نہیں تم نے؟ سید تیمور ہاشمی کی سرد آواز پر روشنی نے اسے دیکھا اور بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ واہ، اچھا ڈرامہ کر لیتی ہو تم تو۔ وہ تنزیہ ہنسا۔ میں سچ میں نہیں جانتی، روشنی نے سسک کر کہا۔ اچھا ہاں، تم جیسی لڑکی اپنے مردوں کو جانتی ہیں کہ پہچان تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ روشنی نے اس کی تلخ بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی حیرت سے پھٹی نم بڑی بڑی آنکھوں کو تیمور دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، کیونکہ یہ نظریں تو بہت معصوم لگی تھی اسے، لیکن عنایہ کا خیال آتے ہی وہ پھر سے تلخی کے معراج پر پہنچ گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ روشنی نے بے بسی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور یہی تک تھی تیمور کی برداشت۔
وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے سامنے پہنچتے اس کے سلکی بالوں کے جوڑے کے مٹھی میں بھر کر بھیج گیا. عنایہ کا بھائی ہوں جس کے ساتھ تم نے اتنا بڑا کھیل کھیلا. کھیل کھیلنا کیا ہوتا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا. تم پر زندگی تو تنگ ہوگی ہی، موت بھی نہیں ملے گی. پل پل مرو گی تو احساس ہوگا کسی کو موت کے منہ میں بھیجنا کیسا ہوتا ہے. تیمور غصے سے پھنکارا. عنایہ تو میری دوست. روشنی روتے ہوئے کہنا چاہا جب تیمور نے اس کے بالوں کو ایک شدید جھٹکا دیا. لعنت بھیجتا ہوں میں تم جیسی دوستی پر. میری بہن تمہاری دوست نہیں ہے، سنا تم نے؟ تیمور کی دھاڑ پر گھر کے دونوں دیوار بھی لرز اٹھے تھے. جانے دے پلیز، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. روشنی نے روتے ہوئے کہا. کیا تو تم نے سب کچھ. ایک گھٹیا لڑکی اور اس کی پوری سزا بھی ملے گی. تیمور نے اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا اور اسے تھامے کمرے سے نکلا. خوبصورت فارم ہاؤس اسی وقت خاموشی اوڑے ہوئے تھا اور وہ روشنی کو تھامے تہہ خانے کی جانب بڑھ گیا. اندھیرے کی طرف اٹھتے قدم روشنی کی جان نکال رہے تھے. بچاؤ، کوئی مدد کرو پلیز رحم. میں نے کچھ نہیں کیا. روشنی کی چیخوں سے گھر کی خاموش فضا میں شور برپا ہوا اور تبھی تیمور نے پلٹ کر ایک شدت بھرا تھپڑ روشنی کو دے مارا. وہ اس شدت کو برداشت نہ کر پائی اور اس کے پیروں میں لہرا کر گر گئی. یہ کیا مصیبت ہے اب؟ تیمور نے غصے سے خدا بخش ہوا جو خود سر جھکا گیا تھا. اب اس بارے میں وہ کیا ہی کہہ سکتا تھا. اسے دوبارہ ہوش آیا تو خود کو تہہ خانے میں بند پایا. ہر طرف سیلن کی عجیب سی بو تھی اور گہرا اندھیرا. روشنی کا دل ایک بار پھر کانپ اٹھا. وہ گھٹنوں کے گیٹ بازو باندھ کر زور زور سے چیخنے لگی. اس کی چیخوں پکار کی آواز اوپر کھڑے تیمور اور خدا بخش کو بخوبی سنائی دے رہی تھی. اس قدر اونچی آواز میں وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی حالانکہ روشنی کی مدم آواز کی کہ ایک دنیا دیوانی تھی. لیکن یہاں تو جنگ بقا کی تھی. اسے باہر نکالو خدا بخش ورنہ کان پھاڑ دے گی میرے. تیمور نے تب کر کہا اور آگے بڑھ گیا. وہ بھی کچھ دیر پہلے ہسپتال سے یہاں آیا تھا. آج اس لڑکی کو یہاں آئے دوسرا دن تھا اور وہ کچھ بھی ماننے سے سخت انکاری تھی. اس کے حکم پر خدا بخش نیچے کی طرف بڑھا. کچھ ہی دل میں اجڑی بگڑی سی روشنی پھر سے تیمور کے سامنے تھی. تمہارے حق میں بہتر یہ ہے لڑکی کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر لو. تیمور نے سرد لہجے میں کہا اور روشنی جو بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی بری طرح کانپ گئی. میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کیجیے. روشنی نے سسک کر کہا. پھر سے وہی بکواس. خدا بخش اسے سمجھا دو. ابھی تک اسے لڑکی ہونے کا خیال رکھنا ہوں ورنہ اب تک یہ میرے ٹارچر کا نشانہ بن چکی ہوتی. تیمور دھاڑا جس پر عنایہ اپنی جگہ اچھل پڑی. تم تو ایسے مانو کہ نہیں ہاں؟ تیمور نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور تکلیف کی شدت پر روشنی رونے لگی. غصے سے تیمور نے اسے صوفے پر پھینک دیا. ایسا کرو خدا بخش، نکاح کا انتظام کرو. اس لڑکی سے اقرار اب میں اپنی طرح کرواؤں گا. تیمور کی بات پر جہاں خدا بخش چونکا وہیں روشنی نے رونا شروع کر دیا. ڈر و خوف، کئی دھمکیاں اور اماں کو جان سے مارنے کی دھمکی نے روشنی احتشام کو لبوں میں روشنی تیمور کر دیا اور اس وقت تہہ خانے کی بجائے تیمور کے کمرے میں صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی. جب تیمور کمرے میں داخل ہوا اس وقت اس کے سر پر ایک ہی ضد سوار تھی کہ یہ لڑکی اپنے گناہ کا اعتراف کرے. آج بھی اس کی بہن خوف سے اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. یونی کا نام سن کر تو کانپنے لگتی. ایک ہی ضد تھی، کیا وہ کبھی یونی نہیں جائے گی؟ اور یہ حق تو تیمور کسی کو بھی نہیں دیتا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی میں اندھیرے بھرے. کھڑی ہو، تیمور نے اس کے پاس پہنچ کر کہا اور کمزور سی روشنی جو 2 دن کے فاقوں سے مزید کمزور ہو گئی تھی کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھی. اب کوئی حق نہیں ہے بیچ میں لڑکی. تم جھوٹ بولو گی تو میں کھالو دیر دوں گا. سچ بتاؤ کیوں کیا میری بہن کے ساتھ ایسا؟ کس کے کہنے پر کیا؟ میرے کس دشمن سے ملی بھی ہو؟ تیمور کی دھاڑ پر روشنی نے ایک قدم پیچھے لینا چاہا جب وہ اسے بازو سے تھام کر قریب کر گیا. یہ تو بھول ہے تمہاری کہ جواب دیے بغیر میں تمہیں جانے دوں گا یہاں سے. تیمور نے بڑے عجیب انداز میں روشنی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ہاتھوں کی لمس نے روشنی کی جان نکال دی. وہ اس ہاتھ کی حرکت سے شدید خوفزدہ ہو گئی تھی اور پھر تیمور آہستہ آہستہ ہر ہاتھ پار کر گیا. تکلیف کی انتہا پر پہنچا کر بھی اس نے روشنی سے وہی سوال کیا تھا اور اس نے روتے معافی مانگتے یہی کہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اور پھر اس شخص کی شدتیں برداشت نہ کرتے ہوئے روشنی ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ اس شخص نے اپنا حق وصول کرتے ہوئے اس معصوم لڑکی کے احساسات کو بالکل مجروح کر دیا تھا. اس کے بے ہوش وجود کو حقارت سے ایک طرف کرتے تیمور سکون کی نیند سویا. وہ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب خدا بخش وہاں آیا. سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر پریشانی واضح تھی. عنایہ بی بی کے ساتھ حویلی پہنچ گئے ہیں؟ تیمور نے سوال کیا تو خدا بخش نے اسے ہاں میں جواب دیا. ایک بات کرنی ہے تیمور. خدا بخش کے لہجے میں پریشانی تھی. سب خیر ہے؟ تیمور اس کے انداز پر یکدم الرٹ ہوا. مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یار. عنایہ کی روم میٹ وہ لڑکی نہیں ہے جو اس وقت تمہارے بیڈ روم میں ہے. یہ لڑکی تو 2 دن پہلے اس کے روم میں شفٹ ہوئی تھی. ہاں یہ لڑکی عنایہ کی دوست ہے. یونی میں بھی دونوں ساتھ ہوتی تھی لیکن روم میٹ تو عنایہ کی کوئی اور تھی. مجھے آج ہی پتہ چلا ہے اس بات کا. کل جب بار بار اس لڑکی نے انکار کیا تو میں نے اپنے طور پر انکوائری کی تو یہ خیر خبر مجھے ابھی 10 منٹ پہلے ملی ہے. خدا بخش نے ایک ہی سانس میں پنے سینے کا بوجھ تیمور کے وجود میں تار دیا تھا اور تیمور تو اپنی جگہ ساکن ہو کر رہ گیا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو بخش؟ تیمور کی سرگوشی سے بھی مدھم آواز تھی. اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ تیمور نے بے یقین ہو کر اسے دیکھا. عنایہ کو بہن کہتا نہیں میں مانتا بھی ہوں. اس کی تکلیف میں جلد بازی کا فیصلہ ہو گیا. خدا بخش خود بھی بہت پریشان تھا. یہ بات اس کے چہرے پر واضح لکھی ہوئی تھی. اب کیا کرنا ہے سائیں؟ خدا بخش نے پوچھا. کیا کرنا ہے بخش؟ اپنے کیے کی سزا کاٹنی ہے. تم میرے سب سے بھروسے والے تھے یار. تم نے ہی مجھے اس دلدل میں پھینک دیا. کیسے ان دونوں کا حساب دوں گا؟ تیمور نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا.
معافی سائی، معافی، غلطی ہو گئی، خدا بخش منمنایا، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں دوستی کے رشتے کو نظر انداز کر کے کچھ غلط کر دوں، جاؤ۔ تیمور کی دھاڑ پر اوپر سوئے وجود میں ہلچل ہوئی اور اس نے ہوش کی دنیا میں واپس قدم رکھا۔ رونا تو شاید اب قسمت میں لکھا جا چکا تھا، اور روشنی ایک بار پھر بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ کتنی اذیت تھی جو کل اس نے برداشت کی تھی، کہنے کو وہ اس کی محرم تھا، لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی جرم کو ٹریٹ کر رہا ہو۔ اس کی وحشتوں کے نشان اب تک روشنی کے وجود پر واضح تھے۔ وہ اپنے بے ترتیب وجود کو لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا اس نے ملازمہ سے کہہ کر روشنی کے پاس پہنچا دیا تھا۔ فی الحال اس نے روشنی کا سامنا کرنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ لفظوں کو ترتیب دیتا رہ گیا، لیکن کوئی جامع بات نہ بنا سکا کہ اپنے کیے کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا۔ سوچ بدلی تو فیلنگز بھی بدل گئی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ روشنی جیسی نازک لڑکی پر اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اندر داخل ہوا۔ حساب تو ضروری تھا، کیونکہ بے چین دل اپنے جرم کو قبول کیے بغیر سکون میں نہ آنا تھا۔ وہ بالکل سامنے صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، مدھم مدھم سسکیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ روشنی نے اس کی موجودگی محسوس کی تو نہ سمجھی انداز میں اپنی گرد بازو لپیٹ لیے تھے۔ وہ اس وقت تیمور سے بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ہاسٹل چھوڑاتا ہوں۔ تیمور کی آواز پر روشنی نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر فوراً نظر چرا دیا۔ میں نہیں چاہوں گی، واپسی کے تمام راستے مجھ پر بند ہو گئے ہیں، کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا، میری عزت۔ وہ سسک اٹھی۔ مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں، تیمور نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ روشنی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دیکھو، تم انائی کے ساتھ ہوئی ٹریجڈی سے واقف ہو، میری چھوٹی بہن ہے، بلکہ یہ سمجھو بیٹی ہے۔ اس کو زندگی موت کے درمیان دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی۔ خدا بخش جو تمہیں یہاں لایا، اس کے ذمہ لگایا تھا کہ اس لڑکی کو پکڑے جس نے یہ کیا۔ ہماری انکوائری کے مطابق وہ لڑکی انائی کی روم میٹ تھی، بس اسی وجہ سے تمہیں یہاں لایا گیا کہ تم اس کی روم میٹ ہو، لیکن کل خدا بخش کو پتہ چلا کہ تم وہ لڑکی نہیں ہو۔ دیکھو روشنی، بات یہ ہے کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، جو ہوا ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، پلیز مجھے معاف۔ تیمور کی بات پر روشنی کانپتی آواز سے جگہ سے اٹھی۔ تیمور نے ایک نظر اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ وہ بری طرح پینک اٹیک کا شکار تھی اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ لہرا کر گر پڑی۔ تیمور جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے تھاما، لیکن روشنی خرچ سے بگاڑا پڑی نظر آئی تھی۔ وہ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تیمور روشنی کو اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا اٹھتا ہر قدم نہ جانے کیسے روشنی کو محبت تیمور کے دل میں جگا رہا تھا۔ روشنی کو ہسپتال میں داخل ہوا آج دوسرا دن تھا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا جب اماں بھی روشنی کی امی کو بٹھا پایا۔ السلام علیکم انٹی، کیسی ہیں آپ؟ تیمور نے جھجک کر پوچھا۔ کل ہی تو وہ یہاں آئی تھی۔ روشنی کی گمشدگی خبر نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، ان کا تعلق تعلیم کے شعبے سے تھا، وہ ایک کالج میں پرنسپل تھی اور روشنی کے والد کی جھوڑی ہوئی زمینیں تھیں، جبکہ روشنی کے والد 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ روشنی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ روشنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تو کل شام تیمور کے فون نے ان میں دوبارہ جیسے جان بھر دی تھی۔ وہ ہسپتال دوڑی چلی آئی اور تیمور نے کچھ بھی چھپانے کے بجائے انہیں سب کچھ سچ بتا دیا اور ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ معافی تو وہ ان سے ہر سانس کے ساتھ مانگ رہا تھا۔ آنٹی نے اس کے لہجے کی سچائی پر اسے معاف کر دیا اور اسے بحیثیت داماد قبول کر لیا تھا۔ شاید اب انہیں پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہ ملتا تھا، کیونکہ 2 دن غائب بیٹے کو کون اپناتا؟ اس لڑکے نے نہ صرف غلطی مانی تھی بلکہ وہ روشنی کو اپنانے کو بھی تیار تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ اماں کی نرم آواز پر وہ مزید شرمندہ ہوا اور سامنے پڑے وجود کے جسم میں بے چینیاں بڑھ گئیں۔ کل جب اسے ہوش آیا تو اپنے پاس اپنی ماں کو پا کر وہ بری طرح بکھری تھی اور برملا تیمور سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت تو اماں جی کچھ نہ بولی تھی، لیکن صبح انہوں نے اپنا فیصلہ جو تیمور کے حق میں تھا وہ روشنی کو سنا دیا تھا۔ روشنی نے لاکھ احتجاج کیا اور وہ پھر سے موقع کی نزاکت دیکھتی خاموش ہو گئی تھی۔ آج رات روشنی کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، میں نے اپنا گھر سیٹ کرا دیا ہے، آپ اور روشنی وہاں پر رکیں گی۔ تیمور کی بات پر روشنی نے آنکھیں کھولی۔ ہم اپنے گھر واپس جائیں گے اماں، مجھے کسی کے گھر نہیں جانا، 4 گھنٹے کا سفر ہے، میں کر لوں گی، لیکن کسی کے گھر نہیں جاؤں گی، روشنی نے نفرت سے کہا اور اماں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اماں نے کچھ کہنا چاہا جب روشنی نے انہیں روک دیا۔ میں ہی نہیں جاؤں گی اماں، جب اتنی اذیت سہ کر نہیں مری تو یہ تو عام بات ہے، میں نے کہہ دیا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی۔ روشنی نے 2 ٹوک اپنا موقف ان کے آگے رکھ دیا تو اماں نے تیمور کو دیکھا جو فی الحال بے بس تھا، روشنی کو دیکھ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اماں نماز کا بہانہ کرتی اٹھی تو روشنی نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ یہی نماز پڑھ لیں پلیز۔ روشنی کے لہجے کا ڈر تیمور کو بے بس کر گیا۔ اماں اس بات میں سر ہلاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ روشنی نے دوبارہ آنکھیں موند لی جیسے اس شخص کی موجودگی کو نظر انداز کیا ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ یہ لڑکی اب اس کی زندگی تھی۔ پچھلے 2 دن صرف شرمندگی کی نہ تھی بلکہ دل پر حملے کے تھے۔ نفرت سے ہوئی ابتدا کا انجام اتنا دل فریب تھا، وہ جانتا ہی نہ تھا کہ جب ڈاکٹرز لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ بس اس لڑکی کو ہوش آ جائے۔ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، ہاں اس کی غلطی بڑی تھی، لیکن اس لڑکی سے اب علیحدگی ناممکن ہی تو تھی۔ اس کا چہرہ بہت محبوب تھا تیمور ہاشمی کو، اس کی آنکھیں، یہ دراز پلکیں اور یہ ہونٹ بہت عزیز ہو گئے تھے۔ اب تو اس لڑکی کے بغیر جینا محال تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں تیمور نے گلا صاف کیا تھا کہ روشنی کو اپنی موجودگی کا احساس دلوا سکے، لیکن روشنی نے آنکھیں نہ کھولی۔ کیسی ہو؟
تھک کر تیمور نے کرسی پر بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ روشنی نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا لیکن گرفت مضبوط تھی۔ روشنی نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ معافی نہیں مل سکتی؟ تیمور نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے نرمی سے چوم کر پوچھا، لیکن روشنی نے آنکھیں نہ کھولی، بس ایک ہی کوشش کی کہ کسی طرح اپنا ہاتھ آزاد کرا لے۔ اس کھینچا تانی میں وہ اپنے ہاتھ کو نقصان پہنچا رہی تھی، کیونکہ آئی وی کی سرنج سے خون نکل کا شروع ہو گیا تھا۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو جائمن؟ کہہ رہا ہوں نا غلطی ہوئی ہے، بلکہ گناہ ہوا ہے، لیکن یار میں دھوکے میں مارا گیا ہوں، یقین کرو۔ میں آج کل خود کو کتنا بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ عنایت جس کے لیے یہ سب کیا تھا پچھلے 3 دن سے اسے بھی نہیں ملا، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم دل و دماغ پر سوار ہو گئی ہو۔ دل نے تمہارے حسن کا اقرار پہلی نظر دیکھتے ہی کر لیا تھا، لیکن یار انا کا گراف اس وقت بہت اونچا تھا، لیکن اب دل سے اقرار کر رہا ہوں، تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ پلیز معاف کر دو مجھے، ایک موقع دو، معافی۔ تیمور کی آواز جذبات سے بوجھل تھی، لیکن اس کے جذبات کو روشنی کی تلخی نے توڑ دیا۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اس چکر میں سرنج آئی وی سے نکل گئی۔ خون کی ایک لکیر تھی جو اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ اس سب نے تیمور کو بے چین کر دیا۔ تیمور نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن روشنی پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ معافی؟ اور تمہیں؟ نہیں تیمور صاحب، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ تو سزا دیتے ہیں، آپ تو بغیر انکوائری کے سزا دیتے ہیں، اپنے آپ کو زمینی خدا جو مان لیتے ہیں۔ کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، سنا آپ نے؟ اور محبت، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طلاق دے مجھے، روشنی ہنسیانے انداز میں چلائی۔ طلاق والی بات نے تیمور کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ طلاق کی بات دوبارہ مت کرنا روشنی، سب برداشت کر لوں گا کیونکہ تم حق پر ہو، لیکن یہ نہیں سنوں گا، نہ ہی مانوں گا۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ تیمور نے اسے بازو سے تھام کر سرد لہجے میں کہا۔ روشنی کی بات نے اس کے دل کی دھڑکن بڑھا دی تھی۔ بھلا کیا ہی زندگی تھی اس کی روشنی کے بغیر۔ بھول ہے آپ کی، طلاق نہیں دیں گے تو کھلا لوں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ روشنی نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے، لیکن تیمور کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے روشنی کو گلے لگایا اور اس کے انداز میں اتنی شدت تھی جیسے روشنی کہیں چلی جائے گی اگر اس نے چھوڑ دیا تو۔ فی الحال گھر جاؤ، میرے گھر نہیں جانا چاہتی، فلائٹ کرا دیتا ہوں یا گاڑی کا ارینج کرا دیتا ہوں۔ آنٹی کے گھر چلی جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوٹ کر مجھے تک آنا ہے۔ جتنے دن چاہے لے لو، میں بھی روز معافی مانگوں گا۔ آخر کسی دن تو تمہارا دل میری طرف سے صاف ہوگا، بس اسی دن کے انتظار میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے میں نے۔ تیمور نے نرمی سے کہا۔ اپنی محبت کا ثبوت اس کے ماتھے پر مہر ثبت کر دیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے روشنی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس واقعے کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ روشنی نے دوبارہ یونی جوائن کی تو دوبارہ ہاسٹل آنا پڑا۔ اس کی ماں خود آئی تھی ہاسٹل چھوڑنے اور سب کو یہی بتایا تھا کہ روشنی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ بعد میں اسے ساتھ گھر لے گئی تھی، اور ساتھ ہی روشنی کے نکاح ہو جانے کا بھی سب کو بتایا تھا تاکہ بیٹی کے ساتھ تماشا نہ بنے۔ روشنی اپنے کمرے میں آئی تو عنایت کا سامان آج بھی ویسے ہی موجود پایا۔ عجیب گھٹن کا احساس تھا جو اس کمرے میں اسے محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتی کہ عنایت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں 2 ماہ بعد ایک دوسرے سے ملی تھی۔ عنایت کا کل ہی ہاسٹل واپس آئی تھی۔ تیمور نے اسے سب بتا دیا تھا اور عنایت سب سن کر بہت ناراض بھی ہوئی تھی، لیکن اپنی پیاری دوست کو بھابھی کے روپ میں سوچ کر ہی اس کی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ عنایت خوشی سے جھومتی روشنی کے گلے لگی۔ روشنی میں بہت خوش ہوں، تم اور بھائی واہ بہترین کپل یار، بھابھی بن گئی ہو میری۔ عنایت نے جلدی سے اسے گلے لگائے، لیکن روشنی ساکت کھڑی رہی۔ میں بہت خوش ہوں روشنی تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے بھائی نے غلط کیا، لیکن عنایت بھی کچھ کہتی کہ روشنی نے اسے خود سے الگ کیا، لیکن یہ کہ مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے کیونکہ میں ان کے نکاح میں ہوں، کیونکہ سبھی چاہتے ہیں۔ تو سنو عنایت، میں ایسا نہیں چاہتی، اور بہتر ہے کہ تم بھی مجھ سے اس حوالے سے کوئی بات نہ کرنا، اور ہاں اپنے بھائی کو کہو کہ مجھے طلاق دے دے، ورنہ میں کھلا لے لوں گی۔ روشنی نے تڑک کر کہا۔ کمرے میں باہر نکل گئی۔ پیچھے عنایت حد تک کھڑی رہ گئی۔ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے بھائی، عنایت نے غمگین ہو کر کہا۔ جانتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ حق پر ہے۔ تیمور نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے بے بسی سے کہا۔ سب کیسے ٹھیک ہوگا بھائی، کیسے مانے گی وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ عنایت نے اداسی سے کہا۔ میں منا لوں گا اسے، اور اسے تمہارے ساتھ جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تیمور نے کہا۔ اٹس اوکے بھائی، پلیز آپ کچھ غلط مت کہیے گا اسے، وہ حق پر ہے اور ہمیں اس کا رویہ برداشت کرنا ہوگا، عنایت نے کہا، اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ روشنی اس وقت کمرے سے باہر تھی اور عنایت کمرے میں بیٹھی تیمور سے باتیں کر رہی تھی۔ روشنی نے کمرہ بدلنا چاہا، لیکن فی الحال کوئی دوسرا کمرہ فارغ نہیں تھا، تو وہ اسی کمرے میں رہ رہی تھی۔ روشنی عنایت سے بہت کم بات کرتی تھی، یونی بھی اکیلے ہی جاتی تھی۔ ایک طرح سے اس نے عنایت کا مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں تھی جب روشنی کمرے میں آئی۔ آخر کب تک رہو گی تمہاری ناراضگی میرے ساتھ؟ عنایت کے سوال پر روشنی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، روشنی نے روکھا سا جواب دیا اور اپنے نوٹس کھولے۔ پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ روشنی تمہارا رویہ مجھے ہرٹ کر رہا ہے، عنایت نے نم لہجے میں کہا۔ اور جو سب کچھ میں نے برداشت کیا اس کا کیا؟ کون دے گا اس کا حساب؟ وہ تمہارا گھٹیا بھائی، روشنی نے طنز کیا۔ پلیز ایسے مت کہو، وہ شرمندہ ہیں، عنایت نے بھائی کا دفاع کیا۔ اچار ڈالوں میں اس کی شرمندگی کا؟ نفرت کرتی ہوں میں اس تیمور ہاشمی سے، سن لو سب یہ باتیں۔ عنایت نے گھبرا کر جذباتی ہوئی روشنی کو دیکھا جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جان دے دے گی۔ اچھا ریلیکس، ہم بھائی کی بات نہیں کریں گے، ہم تو دوست ہیں نا، پلیز مجھ سے تو ناراض نہ ہو۔
इनाया ने नरमी से उसका हाथ थामा और नम लहजे में कहा। रोशनी एक नज़र उसे देखकर रह गई। ये सब इसी दोस्ती का तो नतीजा था, लेकिन वो चाहकर भी इनाया का दिल नहीं तोड़ पाई। तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने बिरयानी ऑर्डर की है, दोनों मिलकर खाते हैं। इनाया ने माहौल को किसावत को दूर करने के लिए चहक कर कहा, और रोशनी इस बात में सर हिलाती अपनी मनफी सोचों को पीछे धकेलते वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। इनाया आज उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रेस्टोरेंट ले आई थी, हॉस्टल का खाना खा खाकर जैसे वो बीमार महसूस कर रही थी। जब भी रोशनी को लिए वो इस वक्त पिज़्ज़े से भरपूर इंसाफ करी थी। तुम तमीज़ से भी खा सकती हो, सारा तुम्हारा ही है। रोशनी ने जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा खाती इनाया पर चोट करी। ऐसा लग रहा है मेरे बेटे को अरसे बाद कुछ लज्जत भरी चीज़ खाने को मिली है। इनाया ने टिश्यू से मुंह साफ करते हुए कहा और कोल्ड ड्रिंक का सिप लिया। खैर ये तो तुम ठीक कह रही हो, रोशनी ने लुकमा लेते सुकून से कहा। ऐसा करते हैं, हम रोज़ पिज़्ज़ा खाने आते हैं, कम से कम एक वक्त का खाना तो ढंग का मिले। इनाया की बात पर रोशनी एकदम हंस दी। जब ये इसे बुरी तरह फंदा लगा और इससे पहले इनाया कुछ करती, तैमूर हाशमी की रोशनी की पिछली टेबल पर बैठा था। उसकी तरफ मुड़ा और अपनी पानी की बोतल रोशनी के मुंह को लगा दी। ये सब एकदम हुआ था, कोई समझ ही ना सका कि हुआ क्या है। तैमूर हाशमी आज यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था, लेकिन अपने पीछे जानी पहचानी आवाज़ें सुनकर इसके दिल को खुशगवार हैरत ने आन घेरा। इसके पार्टनर तो बहुत देर पहले उठकर चले गए थे, वो तो सिर्फ इन दोनों की वजह से यहाँ बैठा था। होश की दुनिया में तो रोशनी इससे अब अपने करीब भी फटकने ना देती थी। लाइन में थी जो दोनों एक दूसरे की पीठ पर बैठे थे। भाई आप, इनाया को ही पहले होश आया था। हाँ वो, अभी वो कुछ कहता कि रोशनी से चेहरा दिए कुर्सी से उठी। तुम हमें फॉलो कर रही हो? लहजे में सिर्फ नफरत थी। ऐसा नहीं है, बाई चांस। ओ प्लीज़ शट अप, मैं मान ही नहीं सकती तुम जैसा खिलाड़ी कुछ भी बाई चांस करे। और तुम इनाया, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने मुझे धोखा। वो इनाया की तरफ देखते सिसक उठी। ऐसा नहीं है रोशनी यार, कसम ले लो, मुझे तो पता भी नहीं था भाई की मौजूदगी का। मैं बीबी जान की कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता था। इनाया ने इसके हाथ थामते रूहान से होकर उसे यकीन दिलाया, और रोशनी जानती थी इनाया झूठी कसम नहीं खाएगी। रोशनी की आंखें बहती रहीं, लेकिन अब वो शिकवा नहीं कर रही थी, क्योंकि इनाया से मजीद बात का कोई फ़ायदा ना था। इनाया बेटा, आप बाहर गाड़ी में वेट करो, मुझे आपकी भाभी से बात करनी है। तैमूर की बात पर दोनों लड़कियों के रंग उड़ गए। लेकिन भाई, इनाया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तैमूर ने हाथ उड़ाकर मसीते से कुछ भी कहने से रोका। रोशनी ने इनाया का हाथ पकड़ना चाहा, जब तैमूर ने आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। रोशनी ने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन तैमूर की गिरफ्त मजबूत थी। इनाया ने बेबसी से रोशनी को देखा, जिसकी आंखें उससे इल्तिजा कर रही थी कि प्लीज़ ना जाओ। इनाया बड़े बड़े कदमों से पलट गई, क्योंकि भाई के तेवर बड़े जारहाना थे। इनाया के जाते ही तैमूर ने रोशनी को देखा, जो नफरत से उसे ही देख रही थी। बैठ जाओ, तैमूर ने रोशनी को कहा। क्यों? आप मेरे टीचर हैं, जिसका हर हुक्म मानो। हाँ, आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं रोकने की हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि आपको तो पुरानी आदत है ज़ोर ज़बरदस्ती की, रोशनी ने तलखी से कहा, और एक बार फिर हाथ छुड़ाना चाहा। मुझे लगता था तुम्हें स्पेस देकर, तुम्हारा ख्याल रखकर, तुम्हारी बात का एहतराम करके मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे हर वक्त तुम्हारे सर पर मुसल्लत रहकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहिए। अपनी मौजूदगी में तुम्हारी केयर करनी चाहिए, ताकि तुम मुझे समझ सको कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। जो हुआ गलती से हुआ, और मैं इस पर कई बार तुमसे माफ़ी मांग भी चुका हूँ। तैमूर ने ज़बरदस्ती उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद उसका हाथ थामे सामने कुर्सी पर बैठ गया। और मैं भी कई बार कह चुकी हूँ, मैं माफ़ नहीं करूँगी। सुन ले कान खुलकर, और प्लीज़ इन ऊंची हरकतों से बाज आ जाए। रोशनी ने जलकर कहा, आखिरी बात पर उसके हाथों की तरफ इशारा किया, जो रोशनी का हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। इसकी आंखों की हरकत पर तैमूर हंस दिया। हंस क्यों रही आप? रोशनी ने तब कर पूछा। यार क्या हो गया? क्या हम नॉर्मल इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते? बीवी हो मेरी, क्या मुझे तुम पर प्यार नहीं आ सकता? तुम्हें देखकर मैं हंस नहीं सकता? तैमूर ने उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। अपनी ये ठरक अपने पास रखें, पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, सीधी तरह मुझे तलाक दे, वरना कोर्ट के रास्ते खोले हैं। अब तक भी अम्मा की वजह से चुप हूँ, वरना अब तक आपके पास नोटिस आ जाता। तैमूर ने एक नजर इस तल्ख लहजे लिए लड़की को देखा। माफ़ी नहीं मिल सकती? तैमूर ने बेबसी से पूछा। इसके लहजे में छपी मोहब्बत रोशनी को एक लम्हे के लिए साकित कर गई। कभी नहीं, रोशनी ने गुस्से से कहा, अपना हाथ उसके हाथ से आज़ाद कराती बाहर की जाना पड़ी। मेरे साथ चलना है तो बता दो, अगर अपने भाई के साथ आ रहे तो भी बता दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। रोशनी ने गुस्से से इनाया को कहा। भाई भाई छोड़ देंगे रोशनी? इनाया ने पीछे खड़े भाई को देखते कहा। भाई की बेबसी भी कहाँ बर्दाश्त थी। ठीक है फिर आओ तुम अपने प्यारे भाई के साथ, मैं जा रही हूँ रिक्शे से, रोशनी ने गुस्से से कहा, और मुड़ी तो सामने खड़े तैमूर से बुरी तरह टकराई। उसकी नाक में शदीद दर्द की लहर उठी थी। अपनी नम आंखें उठाकर तैमूर को देखा, जो उसकी तकलीफ पर बेचैन हो गया था। तुम ठीक हो? तैमूर ने उसका बाजू थामते पूछा। आपकी मौजूदगी में मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? रोशनी ने तलखी से कहा, और नाक पकड़ती आगे बढ़ी। इसके इस तरह बढ़ने पर तैमूर ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ गाड़ी में बैठो, मेरी इज्जत हो तुम, इस तरह रिक्शे के धक्के खाओ, मुझे बर्दाश्त नहीं। रोशनी ने गुस्से से उसे देखा। हाथ छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। रोशनी घुराई। ठीक है फिर मेरा ड्राइवर इनाया को हॉस्टल छोड़ देगा, और मैं तुम्हारे साथ रिक्शे में हॉस्टल तक जाऊंगा। ऐसे तो फिर ऐसे सही, तैमूर ने हतमी लहजे में कहा, और रोशनी को जीप भरकर गुस्सा आया। और फिर रोशनी गुस्से से गाड़ी की तरफ बढ़ी। पिछला गेट खोला और शिद्दत से दरवाज़ा बंद करती गाड़ी में बैठ गई। तैमूर के लब धीरे से मुस्कुराए, लेकिन फौरन मुस्कुराहट रोकी, कहीं देखकर गुस्सा ना करे।
اور پھر یہ روٹین بن گئی۔ عنایت کا حویلی سے سامان آتا، کھانے کی چیزوں سے لے کر کپڑوں تک، بالکل ویسے ہی جیسی روشنی کے لیے آتی۔ بی بی جان کا پیار ہر چیز میں واضح ہوتا، اور کچھ چیزیں تو تیمور بھی اپنی مرضی سے بھی بھیج دیتا تھا۔ پہلے تو روشنی نے بہت احتجاج کیا، ہر چیز عنایت کو واپس کر دیتی جو وہ لیتی نہ تھی، لیکن اب اسے عادت ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ یونی سے آئی تو کمرے میں چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عنایت کی طبیعت ٹھیک نہ تھی تو وہ آج ہاسٹل میں ہی تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر رکھی چیزوں کو دیکھا اور سر جھٹکتی آگے بڑھی۔ آج کل تو ہر چیز سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ کئی دن بال نہ بناتی کیونکہ اب بال بنانے والی آنٹی نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا پکا ارادہ تھا اپنی بال کٹوانے کا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو عنایت کو دیکھا جس کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا۔ تم کیوں اتنا خوش ہو؟ روشنی نے بالوں کو ایک بار پھر رف جوڑے میں لپیٹتے سوال کیا۔ بیوی نے میری منگنی طے کر دی ہے، عنایت نے شرما کر کہا۔ کیا مطلب؟ تم سے پوچھے بغیر؟ روشنی نے اس کے سامنے بیٹھتے بے چینی سے پوچھا۔ جب منگنی اس انسان سے ہوگی جسے بچپن سے چاہتی ہو تو پھر انکار کیسا؟ عنایت کی بات پر روشنی حیران رہ گئی۔ وہ احتشام اور عنایت کی پسندیدگی کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے یہ خبر مزید حیران کر گئی۔ واہ بھائی، مبارک ہو بہت بہت۔ روشنی نے مسکرا کر اسے گلے لگاتے مبارکباد دی۔ اس جمعے کو منگنی ہے، کل ہمیں بھائی لینے آئیں گے۔ اماں جی سے بات ہو گئی ہے، وہ بھی پرسوں تک حویلی پہنچ جائیں گی، بس تم تیاری پکڑو۔ عنایت اسے سارا پلان بتاتی رہی۔ سوری عنایت، میں نہیں آ سکتی، روشنی نے نرمی سے کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تیمور سے بچ رہی ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، دن رات میسیجز کرتا ہے، یہ سامان بیچ کر ثابت کرتا ہے کہ روشنی تیمور کی ذمہ داری ہے۔ جس دن عنایت یونی نہیں آتی اس دن یونی پہنچ جاتا تھا، راستہ روک کر زبردستی حال پوچھتا، استحقاق جماتا، اور اب تو روشنی کے دل میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ تم میری منگنی میں شامل نہیں ہوگی؟ عنایت نے اداسی سے پوچھا۔ یہ مناسب نہیں ہے، میں ویسے بھی ابھی کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میرے ساتھ پارلر چلو، مجھے بال کٹوانے ہیں، تنگ آ گئی ہوں میں ان سے، روشنی نے بیزاری سے کہا۔ عنایت نے محسوس کیا تھا وہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی آخری بات پر جلدی سے بولی، لیکن بھائی کو تو تمہارے بال بہت پسند ہیں۔ عنایت کی بات پر روشنی کی گال بے ساختہ سرخ ہوئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر میں تیار ہو رہی ہو؟ روشنی نے بات بڑھائی جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، عنایت نے نروٹھے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ صاف واضح تھا اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ دونوں اس وقت پارلر نہیں تھی۔ روشنی نے لیئرز کٹنگ کا کہا تھا۔ عنایت نے ہاسٹل سے نکلتے ہی تیمور کو میسج کر دیا تھا، اور چونکہ وہ اس شہر میں نہیں تھا اس لیے چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ اس نے کئی میسیجز روشنی کو کیے اور کال بھی کی کہ وہ بال نہ کٹوائیں، لیکن روشنی نے سب کچھ اگنور کر دیا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، بالکل نئی لک تھی، دیکھنے والا کہہ سکتا تھا کہ وہ حسین لگ رہی ہے۔ اس نے شیشے میں عنایت کو دیکھا جو صاف خفا سی نظر آ رہی تھی، پھر بھی روشنی ڈھیر بنی، اس سے پوچھنے لگی، کیسی لگ رہی ہوں؟ روشنی نے مسکرا کر پوچھا۔ کسی کو چاہت کی اتنی بڑی سزا نہ تو روشنی کہ محبت کرنا گناہ ہی بن جائے، عنایت نے خفگی سے کہا اور اڑ گئی۔ پھر دونوں کے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی اور اگلا دن نکل آیا۔ صبح روشنی یونی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ڈرائیور آیا اور عنایت کو لے گیا۔ روشنی بھی حیران تھی کہ عنایت نے ایک بار بھی اسے ساتھ چلنے کا نہیں کہا۔ وہ بے دلی سے یونی چلی گئی۔ یونی میں بھی سارا دن بور ہو رہی تھی۔ یونی سے ہاسٹل آئی تو وارڈن نے بتایا کوئی اسے ملنے آیا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو وزٹنگ روم میں تیمور کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ دل تو چاہا کہ فوراً واپس مڑ جائے، لیکن ایسا چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ کیسے آنا ہوا؟ روشنی نے پوچھا، چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ تیزی پکڑو، تمہیں لینے آیا ہوں۔ تیمور نے بھی دو بات کہی۔ پہلی اس کے بال کٹوانے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے مجھے؟ روشنی نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میرے صبر کو مزید مت آزماؤ روشنی، غلطی میری تھی اس لیے تمہیں بہت رعایت دی، لیکن تم تو نہ جانے مجھ سے کون سے جنم کے بدلے لے رہی ہو۔ تم حویلی کی بہو ہو، تمہارا عنایت کی منگنی میں ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے تیاری پکڑو، ہمیں تھوڑی ہی دیر تک نکلنا ہے۔ تیمور کے انداز پر روشنی چونکی، آج اس کے انداز میں کوئی رعایت نہ تھی۔ مجھے نہیں جانا، روشنی نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے کہا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ جانا تو پڑے گا روشنی، مرضی سے نہیں تو زبردستی، جانا تو ہے، تیمور نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن روشنی نے کچھ کہنا چاہا جب تیمور نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے مزید بولنے سے روکا۔ بس کر دو روشنی، میرا نہیں تو بیوی کا سوچو، عنایت کا سوچو۔ تمہیں نہیں لگتا تم ایک میری دشمنی میں کتنے لوگوں کا دل دکھا رہی ہو؟ اور ایسا کیا ہو گیا؟ آخر کب معاف کرو گی مجھے؟ غلطی مان لی اتنی دفعہ تو تم سے معافی مانگی تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے، نہ جانے تم کس مٹی کی بنی ہو، تیمور نے غصے سے کہا اور روشنی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کا انداز کافی تھکا تھکا سا تھا۔ اگر میں گئی تو صرف عنایت کے لیے جاؤں گی، تیمور نے اسے دیکھا۔ چلو کسی کے لیے تو جاؤ گی، ورنہ ہماری تمہیں کیا فکر، تیمور نے شکوہ کیا۔ روشنی ایک نظر اسے دیکھ کر پلٹ گئی اور ایک لمبا سفر شروع ہو گیا۔ روشنی تو دروازے کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی، آنکھ چونکہ تیمور غصے میں تھا اس لیے وہ بھی نہ بولا۔ ان کو سفر کرتے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور روشنی کو بے انتہا بھوک لگ رہی تھی۔ یونی میں بھی آج کچھ نہ کھایا تھا اور صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اب شام کے 4 بج رہے تھے۔ بلا آخر روشنی کو بولنا پڑا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ روشنی نے اسے ایک نظر دیکھ کر کہا، جو قبائلی لباس میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے اور گاڑی اپنی منزل پر ہی رکے گی، تیمور نے اسے دیکھے بغیر کہا۔
اس کی یہ نظر اندازی نہ جانے کیوں روشنی کو برداشت نہ ہوئی۔ یہ ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہا ہے یہاں؟ روشنی نے غصے سے اس کا بازو تھاما، جیسے اس کا چہرہ اپنی جانب کرنا چاہتی ہو۔ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے جو پوچھ رہی ہو؟ تیمور نے غصے سے اس کا ہاتھ چھڑکا۔ سیدھی بات کریں، یہ پہیلیاں مجھے نہیں سلجھانی آتی۔ روشنی نے غصے سے کہا، پہیلیاں؟ تم سمجھتی کیا خود کو؟ ایسا کون سا پتھر پھیٹے اس دل کی جگہ جو تم اتنی سخت ہو؟ روشنی، کوئی بات، کوئی احساس، کوئی لمحہ تم پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں تمہیں ہر وقت پیغام دیتی ہیں، کیوں نہیں پڑتی تمہیں نے؟ کیوں ہو اتنی سخت دل کہ پچھلے 1 سال سے اس پر سر کھپا کھپا کر تھکنے لگا ہوں؟ تمہارے یہ بال مجھے کس قدر پسند تھے تم جانتی ہو، پھر بھی میری ضد میں تم نے انہیں کٹوا دیا، کیوں؟ اور پرسوں رات ہی تو میں نے ان بالوں کی تعریف تمہارے سامنے میسج پر کی تھی، بس لگ گئی ضد۔ آخر کب تک ایسے چلے گا؟ میں کب تک تمہاری نفرت چاہوں گا؟ بتا دو مجھے، ایسا کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو؟ تیمور نے ایک طرف گاڑی کھڑی کی، اسے بازو سے تھام کر بے بسی سے دیکھا اور کبھی غصے میں۔ روشنی اس کی باتوں پر بالکل خاموش ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، تنگ کرتے تھے مجھے لمبے بال۔ روشنی نے کمزور سی دلیل دی، جیسے میں جانتا ہی نہیں ہوں تمہیں صرف مجھے تکلیفیں دینی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہ تھی۔ تیمور نے کلس کر کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، روشنی نے کہا اور کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ تیمور نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ یہ بھی تو اچھے لگ رہے ہیں، آپ خواہ مخواہ بات بڑھا رہے ہیں، اور میرے بال میری مرضی۔ روشنی نے جھنجھلا کر کہا، میری روشنی تو مرضی بھی میری، یعنی تیمور ہاشمی کی، جتنی جلدی ہو یہ بات یہاں فٹ کر لو۔ تیمور نے اس کے ماتھے کو انگلیوں سے بجایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سنا آپ نے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مجھے طلاق۔ تیمور نے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا تو روشنی ساکت رہ گئی۔ اسے بالکل تیمور سے ایسی امید نہ تھی۔ بیوی ہو میری، کوئی بیوی اس طرح منہ بھر کر طلاق نہیں مانگتی۔ جو ہوا ماضی کا قصہ تھا، غلطی میری تھی اور 1 سال سے سزا بھگت رہا ہوں، لیکن اب بس، اب میں رخصتی کراؤں گا اور تم کچھ نہیں کہو گی۔ سن، تم نے کچھ بھی نہیں، اپنی محبت سے تمہیں ماضی بھولنے پر مجبور کر دوں گا۔ اور ابھی جو تم کہہ رہی ہو کہ یہ بال بھی اچھے لگ رہے ہیں، تم نے مجھے دکھائی ہی کب ہے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ تیمور نے جذبات سے بوجھل لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر روشنی کے بال کھول دیے۔ وہ واقعی ہی حسین لگ رہے تھے۔ اوہ نو، ناٹ بیڈ، بٹ لمبے بال جو تھے نا، وہ تو کمال کے تھے، تیمور نے کہا تھا۔ ہٹے پیچھے، فضول باتیں نہ کریں میرے ساتھ، روشنی نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ لہجے کی کمزوری کہہ رہی ہے، دل پر دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ تیمور نے اسے چھیڑا تھا۔ تیمور صاحب، آپ نہ لمٹ کراس مت کریں، روشنی نے سرخ چہرے کے ساتھ انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ لمٹ تو 1 سال پہلے ہی کراس کر لی تھی میں نے، تیمور نے اس کی انگلی کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ تیمور آپ، روشنی نے کچھ کہنا چاہا جب تیمور ایک بار پھر شدت سے اس پر جھکا تھا۔ آئی لو یو روشنی، پلیز یار، صرف ایک بار معاف کر دو، تیمور نے میٹھے لہجے میں کہا۔ روشنی جو پہلے ہی دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں کچھ اور ہی پیغام دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے پیغام سے گھبرا کر روشنی نے منہ موڑنا چاہا جب تیمور نے اسے سینے سے لگا لیا، اور آج روشنی پوری رضامندی سے اس کی باہوں میں پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ دل نے آج پہلی بار اسے معاف جو کر دیا تھا،